جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان موضوعات میں سے ہیں جس کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، فراوان ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، وہ مصائب، تلخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند دن بی بی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ موضوع غلبہ رکھتا ہے۔ کتابیں اس پر زیادہ ہیں، تقریریں اس پر زیادہ ہیں، مجالس اسی کے متعلق ہیں، مناظرات اسی کے متعلق ہیں، اور وہ بہت اہمیت والا موضوع ہے، وہ معمولی نہیں ہے، اس موضوع کی بہت اہمیت ہے اور اسے بیان ہونا چاہیے تاریخی حقائق کے ساتھ، مستندات کے ساتھ۔ بعض اس موضوع کو غیر عالمانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، تاریخی واقعات کو یا چھپا دیتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، یا بعض ان تاریخی واقعات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اہل سنت جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں مکمل سینسر کر دیتے ہیں، بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ اہل سنت کے منابع میں موجود ہے اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ بی بی کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ سراہتے ہیں، لیکن یہ حصہ تاریخ کا اسے مسکوت چھوڑ دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ حتیٰ جو مستند و مسلم تاریخی واقعات ہیں انہیں بھی ذکر نہیں کرتے۔ اور شیعہ کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں جذباتیت زیادہ آ جاتی ہے، تاریخی واقعات سے موضوع نکل جاتا ہے اور جذباتیت میں چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تاریخ بار میں فوراً جذباتیت کی طرف آ جاتے ہیں، پھر قواریت کی طرف رخ مڑ جاتا ہے گفتگو کا، اور ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے، تان تشنی شروع ہو جاتی ہے، لان تان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عالمانہ انداز نہیں ہے۔ تاریخی واقعیت اس موضوع کی اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے، چونکہ بہت اہم ہے، نظر انداز کرنے والا موضوع نہیں ہے۔ علماء اگر عالمانہ انداز سے ذمہ داری کے ساتھ اس موضوع کو بیان کریں، جاہل خطیبوں کے لیے اور جاہل ممبریوں کے لیے نہ چھوڑیں، علماء آئیں، دین کے موضوعات کو، دینی شخصیات کے متعلق اپنی تحقیقات بیان کریں۔ بے شک اختلاف نظر ہو اس کے اندر، اس میں کیا حرج ہے، اپنی اختلافی رائے، اپنا اختلافی نظریہ بے شک بیان کریں، لیکن عالمانہ انداز سے بیان کریں، مستندات کے ساتھ بیان کریں، اس میں سوالات اٹھائیں بے شک، اور اس میں جتنی گنجائش ہے موضوع میں وہ علمی طور پر پیش کریں۔ لیکن یہ بات جب پیشہ وروں کے ہاتھ چڑھتی ہے تو وہ اسے دستاویز بنا لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور پھر اس سے آگے ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے بہت۔ اختلافی موضوعات، ایک یہ ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، آپس میں بھی ایسے ہیں، ہم آپس میں ہمارے بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے جنہیں زیر بحث نہیں لاتے، چند چیزوں میں آپس میں ہمارا اختلاف ہے انہیں بہت زیادہ زیر بحث لاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے، طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو آپ ضرور چھیڑیں، لیکن اپنے حلقے میں۔ اختلافی بات جس کا ہمارا اختلاف ہے دوسروں کے ساتھ، اسے ہم ضرور پیش کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں، فراموش کر دیں، دبا دیں، نہ، آپ اختلافی مسائل کو عالمانہ انداز میں تحقیقی طور پر دلیل کے ساتھ ضرور زیر بحث لائیں، لیکن اپنے حلقے کے اندر۔ اور
دوسرا فرقہ بھی اختلافی باتوں کو اپنے حلقے کے اندر زیر باس لائیں. اختلافی مسائل جب دوسرے مخالف کے سامنے آپ پیش کریں اور وہ بھی غیر عالمانہ انداز میں، وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور نقصان طرفین کا ہوتا ہے اور دین کا نقصان ہوتا ہے. مسلمان کوئی بھی دلیل نکال کے آپس میں لڑیں، آخر میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ دین کا ہے، اسلام کا ہے. یہ بعض علماء کا جملہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ میں وہ بس کہتے ہیں نا فلاں کا اتنا نقصان ہوا، ان کا اتنا نقصان ہوا. تو ان بزرگوں کے پاس جب گئے پوچھنے کے لیے کہ یہ جو جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، مثلا پاکستان کی میں مثال دوں کہ پاکستان میں گزشتہ 30-40 سال سے یہ کام ہوا ہے. پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے بعد ایک فرقہ واریت بہت شدت کے ساتھ غلیظ طریقے سے شروع ہوئی اور جس میں دونوں طرف نقصان ہوا. اب یہاں بیٹھ کر یہ بات کریں کہ کس کا زیادہ نقصان ہوا، اہل سنت کا زیادہ نقصان ہوا یا شیعہ کا زیادہ نقصان ہوا؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا اسلام کا زیادہ نقصان ہوا، دین کا زیادہ نقصان ہوا. نہ شیعہ کا ہوا نہ سنی کا ہوا، دین کا نقصان ہوا، اسلام کا نقصان ہوا، قرآن کا نقصان ہوا، رسول اللہ کا نقصان ہوا. ہمیں اصل نقصان کو تشخیص دینا چاہیے.